یا گھر میں ماں باپ کے اوپر یا شوہر و بیوی کے اوپر یا بچوں کے اوپر اعتراض در اعتراض، آخر کار فساد بنتا ہے، شر پھیلتا ہے اور آپس میں جھگڑے اور آپس میں معاملات لڑائی تک پہنچ جاتے ہیں اسی اعتراض کی وجہ سے۔ ہماری قوم کا مزاج ایسا بن گیا کہ ہم اعتراض کرنے سے باز نہیں ہوتے، ہمیں ہر چیز پہ اعتراض ہے، ہمیں ہر معاملے پہ اعتراض ہے، ہم اگر راحت میں ہیں تو بھی اعتراض، اگر تکلیف میں ہیں تو بھی اعتراض، اگر کسی نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو بھی اعتراض، اور اگر کسی نے سفید پہن لیے تو بھی اعتراض، اگر کسی نے سر پہ ٹوپی اوڑھ دی تو بھی اعتراض، اور اگر کسی نے امامہ پہن لیا تو بھی اعتراض۔ اعتراض ہماری قوم کا مزاج بن چکا ہے دوسرے کے اوپر، اور جب ہم انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو اس وقت ہماری 3 انگلیاں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ اپنے اندر کے حال کو دیکھو، اپنے باطن کی کیفیت کو دیکھو۔ نہ جانے جس شخص پہ تم اعتراض کر رہے ہو اس کا اللہ کے ساتھ کون سا معاملہ ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کون سا راز ہے۔ تو ساری رات سویا پڑا ہوتا ہے، وہ اگر ساری رات تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑگڑا رہا ہے تو پھر بھی اعتراض کرے تو کیا اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی؟ جو شخص ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، جو شخص ساری رات اللہ کے سامنے روتا اور گڑگڑاتا ہے، جو شخص ساری رات اللہ کے سامنے رکوع میں کھڑا ہے، قیام میں کھڑا ہے، جو شخص ساری رات کلام اللہ پڑھ رہا ہے، اور جو شخص ساری رات نفی اثبات لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے گزار دیتا ہے، اور تو ساری رات سو کے آرام سے صبح کی نماز بھی قضا، اور پھر تو اس کے اوپر اعتراض رکھ دیتا ہے کہ یہ تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ اعتراض مشائخ کی مجالس میں آ کے جس سالک نے اعتراض سیکھا مشائخ کے اوپر، وہ نقصان کر بیٹھتا ہے، اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک صاحب کے پاس، ایک شیخ کے پاس گئے کہ میں بیعت کرنے آیا ہوں، بیعت ہوئی، کافی عرصہ ان کے پاس رہے، لیکن چونکہ نظر میں اعتراض تھا تو یہاں سے چھوڑ کے دوسرے شیخ کے پاس گئے، پھر تیسرا چوتھا 99 مشائخ کے پاس گئے، آخر کار ایک شیخ کے پاس پہنچے۔ وہ شیخ ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کو بہت وضاحت سے چیز بتا دی۔ 99 مشائخ سے ہو کے جب ادھر پہنچے کہنے لگے کہ حضرت میں 99 مشائخ کے پاس سے ہو کے آیا ہوں، لیکن سب میں ایک ایک خامی ڈھونڈی ہے، ایک ایک خامی لے کے سب سے ہے، سب میں ایک ایک خامی تھی، تو وہ میں نے ڈھونڈی، وہ خامی وہ میں چھوڑ گیا۔ شیخ نے بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اگر 99 مشائخ کے پاس تم گئے اور ان میں خامی ڈھونڈنے کی بجائے اگر تم خوبی ڈھونڈتے اور تمہیں ایک خوبی ملتی اور اس خوبی کو پا کے تم آگے بڑھتے تو آج تم 99 خوبیوں کا مجموعہ مرکب ہوتے، 99 خوبیاں تمہارے پاس ہوتی۔ ہم خامی مکھی کی طرح گندگی پہ جا کے زخم پہ بیٹھتے ہیں، ہم خامی ڈھونڈتے ہیں، جہاں سے ہمیں خامی مل جائے ہم کہتے ہیں یار یہ دیکھو میں نے جھنڈا گاڑ دیا، میں نے خامی ڈھونڈ۔ ایک سالک آئے میرے پاس، میں رات کو ملاقات کافی دیر تک، کیونکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ مخلوق کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ کی مخلوق کا بہت بڑا مقام ہے، اور پھر اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کی طلب میں کرنے والے کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ جس شیخ نے یہ سمجھ لیا کہ میں مقام پہ پہنچ گیا، یہ کہیں نہیں پہنچا، یاد رکھنا، جس نے یہ سمجھ لیا میں مقام پہ پہنچ گیا، یہ کہیں نہیں پہنچا، کیونکہ یہ سفر کا نام ہے۔ اللہ کی معرفت کا کنارہ کی کوئی نہیں پا سکا، اللہ کی معرفت کے کنارہ کسی نے کہہ دیا کہ میں معرفت پہ پہنچ گیا ہوں تو سمجھ لو کہ کنارے پہ یہ نہیں پہنچا، کیونکہ انسان کامل اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ اللہ کی معرفت جس طرح حق ہے اس طرح ہم نہیں پہچان سکتے۔ تو پھر میرا اور کسی اور کا کیا مجال کسی اور کی کہ وہ کہے میں معرفت کے مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ تو ہم یہ صالحین کی خدمت کرتے ہیں اس نیت سے، ان کو وقت دیتے ہیں، ان کی جتنی ہم سے خدمت ہو سکتی ہے وہ خدمت اپنی استطاعت کے مطابق، جو بس ہے ہمارے پاس یہی دال ساگ اور یہی چٹنی ہوگی، اس سے اگر زیادہ ہوا، اگر ہم خود جو کھاتے ہیں وہی صالحین کھاتے ہیں، اگر ہم مرغ کھائیں گے تو صالحین بھی مرغ ہی کھائیں گے، اور اگر ہم خود چٹنی کھائیں گے تو ظاہر صالح بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے چٹنی کھائے گا، ہم کہاں سے لائیں مرغ پلا جب ہم خود چٹنی کھا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، صالحین کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت کی طلب میں آیا ہے، اللہ کی معرفت کی طلب میں آیا ہے، شاید اس کی خاطر اللہ میں بخش، شاید اس کی خاطر اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے
اللہ ہماری بخشش کر دے کہ جہاں تمہیں ہو تو کچھ نہ کر سکا، لیکن میرے مت والوں کی، میرے محبوبوں کی، میرے ساتھ محبت کرنے والوں کی خدمت کرتا رہا، اس کی خاطر تجھے بخش دیا، اس وجہ سے ہم خدمت کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ میں کافی دیر تک رات کو بیٹھا رہا، بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے چاہا اگر کہ آرام کی طلب ہمارا بھی جسم میں طلب ہوتی ہے، آرام کی، نیند بھی آتی ہے، جسم میں تکلیف کی بیماری بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات انسان کو، لیکن میں ان کے دل کی خاطر بیٹھا رہا۔ میں کہا بھی ان کی چاہت ہے، دور سے سفر کر کے آئے ہیں، تو لمبا ٹائم ہونے لگا مجلس میں۔ پھر آخر میں نے کہا آپ آرام کر لیں، آپ تھکے ہوئے ہوں گے۔ تو میں جب گیا، کیونکہ میرے اسکار ہمارے ہوتے ہیں، پھر جب محفل میں بیٹھیں گے تو ذکر تو نہیں ہو سکتا، مراقبہ تو نہیں ہو سکتا، پھر اس کے لیے ہمیں بات کے ٹائم میں زیادہ وقت دینا پڑتا ہے۔ تو صبح ایسا ہوا کہ میں ادھر چلا گیا مسجد میں، اور وہ بھائی میرے ادھر انہوں نے نماز پڑھی، تو میں مسجد سے واپس آیا تو میں بیٹھ کے ذکر میں میں شروع ہو گیا اور مراقبہ میں۔ تو جب مجھے نہیں پتا کہ کون سی تسبیح میں تھا، یا اب یاد نہیں مجھے، کیونکہ دن کافی گزر گئے، بڑے دن ہوتے، تو میرے خیال سے اس وقت میں انت الحادی انت الحق لیس الحادی الا میں پڑھ رہا تھا، جو سلسلہ کافی کے اسکار سے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ تو خود ادھر بیٹھا ہے، وہاں کسی کو اعتراض کی وجہ سے اس کی کیفیتیں سلب ہونے لگی ہیں، اور تو ادھر بیٹھا ہے، جا کے اس کو سمجھا، عذر پیش کیا کرو اپنا عذر۔ میں جو کہتا ہوں بار بار اپنا عذر پیش کیا کرو، کہ ہمارے نبی نے بھی پیش کیا کئی مرتبہ۔ میں نے آپ کے سامنے واقعات بیان کیے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو میں نے آپ کو سلام کا جواب نہیں کیا تو اس وجہ سے نہیں کیا، میں نے آپ کے ہدیہ قبول نہیں کیا تو اس وجہ سے قبول نہیں کیا۔ ام المومنین ساتھ ہیں، صحابہ کو فرمایا جا رہا ہے کہ بات سنو، یہ میرے ساتھ ام المومنین ہیں آپ کی، تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اوپر بھی بدگمانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہم نے سکھایا ہمارے حبیبی نے، عذر اپنا پیش کرنا کہ میں بھائی اگر آپ کسی غلط فہمی میں ہیں تو میری یہ مجبوری تھی یا یہ معاملہ تھا، میں اس وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا، تاکہ دوسرے کے دل میں وہ اعتراض کی وجہ سے اس کی کیفیت سلب نہ ہو جائے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو اس کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے یا اس کی معاشرت کے لیے خطرہ بن جائے، کیونکہ نفرت ایک چھوٹا سا بیج ہوتی ہے۔ نفرت یہ جب بوئی جاتی ہے چھوٹی سی بات سے شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ بڑا تناور درخت بن جاتا ہے، اور پھر خاندانوں کے خاندان بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہمارے مرغی کی لڑائی پہ جھگڑا شروع ہوا، اور پھر نسلوں تک وہ لڑائی شروع ہو گئی، کہیں گندگی کا ڈھیر تھا، اس پہ ہلکی سی بات شروع ہوئی، کسی نے کہا یہ کس نے یہ گندگی ادھر ڈال دی، اچھا کیوں ڈالی، اور بس اس سے بات شروع ہو گئی، لڑائی یہاں تک پہنچی کہ قتل و غارت تک بات پہنچ گئی، اور نسلوں تک قتل چلتے ہیں۔ نفرت چھوٹا سا بیج ہوتا ہے جو بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، اور پھر اس کو اکھاڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آغاز سے سب بات کیا تھا، فوراً اپنی معذرت پیش کر دو کہ بھائی مجھ سے یہ چیز ایسے میں نے کی، یا میں سمجھ نہ سکا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے فلاں وقت مجھے سلام کیا تھا، میں کسی دھیان میں تھا، میں کسی پریشانی میں تھا، تو مجھے جب یہ بتایا گیا تو میں فوراً اٹھا اپنی تصویر چھوڑ کے، میں نے کہا ان کا یہ عذر جو ہے، یہ جو ان کا جو اعتراض ہے یہ ختم کرنا ضروری ہے۔ تو میں آیا ان کے پاس، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ایسا ہے کہ میرا ایک مجھے الرجی کی بیماری بھی ہے، مولانا صاحب دعا ہے، جب نمی کا موسم ہوتا ہے تو مجھے صبح میں باہر نہیں نکل سکتا، تو میرا وہ بھی ایک عذر ہے۔ لیکن میں نے کہا ایسا ہے کہ میں صبح آپ جس وقت نماز پڑھ رہے تھے اس وقت میں ادھر گیا ہوا تھا پیچھے فلاں مسجد میں، وہاں میں نماز پڑھ رہا تھا،